بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم سامعین، اس سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم پر بات ہوئی تھی، جس کا معنی مطلب بتایا گیا تھا، اور صراط مستقیم کی بھی وضاحت کی گئی تھی قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں. آج جو درس جس آیت کا ہے وہ اگلی آیت ہے، صراط الذین انعمت علیہم. اللہ صراط مستقیم وہ راستہ جس پر چلنے والوں پر آپ نے کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے. بات یہ چل رہی تھی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت تو دیا ہے، مسلمان بنایا ہے، ہدایت دیا، نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہر وقت مسلمان ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہ ہم کو ہدایت صراط مستقیم. تو مطلب بتایا تھا کہ اے اللہ، جیسے آپ نے آج ہمیں صراط مستقیم دیا ہے، آئندہ مرتے دم تک ہمیں صراط مستقیم پر قائم رہنا. اب یہاں ایک بڑی اہم چیز ہے، قرآنی آیات کی روشنی میں وہ سمجھنا چاہیے کہ ہدایت پر قائم کس کو اللہ رکھتا ہے اور ہدایت کس کو دیتا ہے. کون انسان ہے جو صراط مستقیم پر قائم رہتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں پھسل جاتے ہیں. کسے صراط مستقیم نصیب ہوتی ہے؟ تو اس سلسلے میں قرآن پاک کی مختلف آیات ہیں، لیکن میں دو مقام قرآن کے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، دو مقام کی آیات. ایک تو یہ ہے سورۃ النساء. سورۃ النساء جو ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر آپ دیکھیں گے، سورۃ النساء آیت نمبر 66 سے لے کر کے 66 سے لے کر کے آپ 70 آیت تک پڑھ ڈالیں. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہاں کس کو صراط مستقیم پر ہم قائم رکھتے ہیں. دیکھیں، رمضان میں ہم لوگوں نے نماز پڑھی، رمضان کے بعد غائب ہو گئے، صراط مستقیم تو ختم. بہت اچھی چیز ہے بھائی. ہم کہتے ہیں ہمارا نام شمس الضحیٰ، قمر الزمان، بلکہ شمس الاسلام بھی ہوگا، قمر الدین ہوگا، دین کے چاند، لیکن سال بھر چاند بجھا رہتا ہے. شمس الاسلام نام ہوگا، ماشاءاللہ اسلام کا سورج، لیکن اس سورج کیسا ہے جو کبھی طلوع ہی نہ ہو. ہے تو سب کچھ، لیکن معاملہ یہ کہ استقامت نہیں. صراط مستقیم پر استقامت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ آج اسی چیز کو سمجھنا ہے. سورۃ النساء کی آیات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا
وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے وضاحت کیا کہ کس کو صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ قائم رکھتا ہے، کس کو استقامت نصیب ہوتی ہے۔ تو اب آیت کا ترجمہ سمجھیں اور وہ شرائط سنیں کہ جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر بندے کو قائم رکھتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ رب العالمین نے فرمایا اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے امتی جو ہیں، اگر ان پر میں فرض کر دوں کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا امتحان لیا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جب گائے کی پوجا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کس شرط پر قبول کیا کہ سب لوگ اپنی اپنے گردنیں مار دے، قتل کر دیے۔ ہزاروں آدمی قتل کر دیے گئے، قتل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس امت کے متعلق، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم لوگوں پر یہ فرض کر دیں کہ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، کلمہ پڑھ چکے ہو، مسلمان ہو، تو میرا حکم ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو۔ اللہ، بہت مشکل ہے ہمارے نا بھائی۔ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا میں ان پر فرض کر دوں کہ تم اپنا گھر، اپنی یہ گاڑیاں، اپنے بال بچے، اپنی جائیداد، پراپرٹی، اپنے بنگلے، سب کو چھوڑ کر کے نکل جاؤ۔ دو چیزیں ہو گئی نا، اور دونوں بڑے مشکل حکم ہیں۔ اب جو حی علی الصلاۃ پڑھنے کے بعد مسجد تک نہیں آ سکتا، وہ اپنی گردن کیسے مارے گا بھائی؟ جو تھوڑا سا نقصان ہوتا ہوا نظر آئے تو سود نہیں چھوڑتا، تو اپنی بنی اللہ فرض کر کے دیکھے۔ اللہ کیا کیا؟ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر میں ان پر لکھ دوں کہ اپنے آپ کو قتل کرو تو اپنی جان نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں، اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے امتحان لے لیں، فرض کر کے دیکھیں، ہم قتل کر ڈالتے ہیں، تیار ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کا جواب سنا تو فرمایا الحمدللہ، میرے امت میں ایسے لوگ ہیں ان فی الامت رجال للایمان اثبت فی قلوبهم من الجبال الرواسي او لوگوں، امت میں ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں کہ اللہ کی قسم جن کے دلوں میں ایمان اتنا مضبوط ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے پہاڑ سے بھی زیادہ ایمان ان کے دل میں پیوست ہے۔ پہاڑ تو ہٹایا جا سکتا ہے لیکن ان کے دل سے ایمان کو ختم نہیں کیا۔ چنانچہ بعض روایتوں میں آیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود نہیں تھے، کچھ لوگوں نے جا کر جب سنایا عبداللہ معلوم ہے اللہ نے کیا آیت نازل کی؟ ہاں نہیں، کہا اللہ نے نازل کیا ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ نے آیت نازل کی، کہا ابھی سن کر کے آ گئے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا وَاللَّهِ لَوْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَفَعَلْنَا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا اللہ کے حکم دینے کی دیری ہے، اللہ حکم دے کر دے ابھی فوراً اپنے آپ کو قتل کر۔ لوگ پلٹ کر کے یا رسول اللہ، عبداللہ ان کے ساتھ تو ایسا جواب دے رہے ہیں، آج فوراً تمہیں کیا پتا ہے؟ لَلْجِبَالَ الْإِيمَانُ أَثْبَتُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجِبَالِ الرَّوَاسِي، بڑا سے بڑا پہاڑ اپنی جگہ پر جتنا مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ مضبوط ایمان ہمارے امتیوں کے بعض امتیوں کے دلوں میں کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر اب آگے فرمایا ہے تو بہت مشکل، ہے تو بہت مشکل، اپنے
اپنے آپ کو قتل کر دے گا یا سالوں کی بنائی ہوئی جائیداد پراپرٹی بیوی بچے چھوڑ کر کے سب نکل جاؤ چونکہ اللہ کہاں بنے جا رہے ہو؟ اللہ نے حکم دیا جو اپنے آپ کو قتل کرو گے اللہ نے حکم دیا. اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا ہے تو بہت مشکل لیکن وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. اللہ نے فرمایا ہے تو بہت مشکل لیکن اگر ہمارے بندے ہمارے اتنے مشکل عمل پر بھی حکم پر بھی اگر وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے پیچھے رکھتے تو اللہ فرماتے ہم چار آلیشان چیزیں مشکل کیا ہے؟ نہیں سود سے بچنا بہت ناممکن ہو گیا ہے. اس لیے چلو بھائی مجبوری کی بنا پر سب کچھ نہ ٹھیک ہے نا. ساری مجبوری یہی ہم ساری مجبوری تو ہم نے اپنی طرف سے بنایا ہے. دین ہم اپنے سے ذرا معمولی سے تھوڑی آزمائش آئی بھائی دین پر چلنا بہت کیا ہو گیا ہے اسی لیے ہماری مشکلات بڑھتی جا رہی ہے. اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ہم نے کتنا بھی مشکل عمل ان کو عمل کا حکم دیا اگر یہ صدق دل سے عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ. ان کو جس چیز کی نصیحت کی جائے اگر اس پر یہ عمل کرنے لگے اس کو قبول کر لیں تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. یہ ان کے حق میں بہت ہی ایک چھوٹی سی مثال قرآن کے اندر موجود ہے اور حدیث کے اندر صحیح مسلم کے روایت اور شاید اس سے پہلے بات آئی ہے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. تم چاہے چھپاؤ یا ظاہر کرو تمہارے دل میں جو ہے بہرحال اللہ تعالیٰ اس کا حساب. دل میں تو پتہ نہیں بچے بچے کتنی چیزیں آ جاتی ہیں. صحابہ بڑے پریشان اللہ نے جب یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں ہم کوئی بھی حکم ان کو دیتی اگر یہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو سارے آسان ہوں اور انسان ہمیں بات صحیح مسلم حدیث جب اللہ نے آیت نازل کی ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا تم ظاہر کرو یا اپنے دل میں جو چیز چھپا رکھے ہو اس کا حساب تو دینا ہی دینا ہے. صحابہ کرام بہت سن کر کے بڑے پریشان ہو گئے بلکہ اتنا پریشان ہوئے کہ حدیث کے اندر آتا ہے صحابہ گھٹنے کے بل ایسے کھڑے ہو گئے یار رونے لگے. کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس ہیں کیا ہوا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا نازل کیا آپ کو تو معلوم ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا ابھی تک تو یہ تھا جو کچھ ہم کرتے ہیں اس پر اللہ ہمارا مواخذہ کرے گا اور آج آیت نازل ہو گئی جو تمہارے دل میں ہے اس پر بھی اللہ تمہاری پکڑ کرے گا. اب ہم میں کون انسان بچ سکتا ہے؟ دل میں تو پتہ نہیں شیطان کیا کیا وسوسہ ڈال دیتا ہے. اللہ اکبر. بڑے پریشان ہوئے. آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم اس طرح سے پریشان ہونے کے بجائے کہتے کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ تیری مرضی ہم تیرے بندے ہیں جو سوچتے اس پر بھی حساب کر یا جو نہیں سوچتے اس پر بھی تو کر لے ہم تیرے بندے ہی ہیں. ایسا نہ کہو آمنا ہم اس پر تیار ہیں. جیسے اللہ کے رسول نے سمجھایا اور صحابہ کرام نے کہا ہم اس پر بھی تیار ہیں اللہ تیری مرضی. آج تک تو جو ہم کرتے رہے اس پر ہماری پکڑ اب آج تو نے اعلان کر دیا جو دل میں خیال آیا اس پر بھی پکڑ تو اللہ تیری مرضی ہم تو تیرے بندے ہیں تو ہمارا رب ہے جو چاہے کرے تو آزاد ہے. جب اس طرح سے آمنا کہا تو اللہ رب العالمین وہی فوراً قرآن پاک کی آیت نازل کر لی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من. ایسی زبردست آیت
اللہ نے فرمایا بس بس امتحان ہو گیا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. اتنا مشکل حکم میں نے دیا, اتنی سخت وارننگ جو دل میں ہے اس پر بھی ہم حساب لیں گے. تو ہمارا رسول بھی اس کو قبول کر لیا اور ایمان بھی قبول. آگے کیا بیان فرمایا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جو تمہارے بس سے قوت و طاقت استطاعت سے زیادہ ہے ہم اس پر تمہارا معاوضہ کریں گے. اور اب بندہ کہتا ربنا لا تؤاخذنا, اللہ فرماتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللہ کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس پر بھی ہمارا مواخذہ نہیں کرنا. یہ آیت نازل کی اللہ رب العالمین. جب بندہ کہتا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا, اللہ فرماتا ہے نام تیرا مواخذہ نہیں کرے گی بھول چوک. پھر بندہ جب کہتا ہے آگے بڑھا, اللہ فرماتا ہے نام بے فکر رہے تیرا مواخذہ اس پر نہیں, جو مانگا ہم نے دے دیا تجھے. آخر میں کیا آیا؟ فانصرنا علی القوم. اور صحابہ نے جب کلی طور پر اعلان کر دیا آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, اس آیت پر اللہ نے کیا مقام عطا کیا؟ جو انسان رات کو سونے سے پہلے انہی دونوں آیتوں کو پڑھنے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون آخر تک, جس نے پڑھ لیا دونوں آیتیں نہ کا فاقہ. اگر سویا بھی رہا تو رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب اللہ نے دیا. اب آپ بتائیں مشکل حکم تھا لیکن صحابہ جب تیار ہو گئے آمنا و صدقنا کہا تو اللہ تعالیٰ نے بھلائی سے منع مانا. یہی چیز یہاں اللہ بیان فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ. اگر یہ لوگ وہی کرائیں جس کا حکم انہیں دیا جاتا ہے, آگے پیچھے نہ ہو, جتنا بھی مشکل کام ہو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, یہ ان کے حق میں بہت ہی بہتر ہوگا. نمبر 2 وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا, اور دین پر قائم رہنے کا سب سے بڑا ذریعہ بنا. استقامت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ جو اللہ اس کے رسول کے ہر حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دیا اور جو کچھ مانا کچھ انکار کیا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو ماننے سے انکار کر دیتے ہو. اللہ کے بارے میں بیان فرمایا جس نے ایسا کیا وہ تو خسارے میں, لیکن جس آمنا و صدقنا کہہ کر کے بالکل ڈٹا رہا عمل کیا تو پہلی چیز کو لکانا خیر اللہ, اس کو اللہ بھلائیوں سے مالا مال کیا. اور نمبر 2 وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا, دین پر اللہ تعالیٰ اس کو خوب مضبوطی سے قائم کر دے گا, استقامت کر دے گا. نمبر 3 وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا, اور ہم ان کو اجر عظیم عطا. مشکل تو ہے لیکن جب وہ تیار ہو گئے ہمارا مشکل سے مشکل حکم ماننے کے لیے تو آپ لوگوں کے برابر اجر نہیں بلکہ ان کا اجر بھی ہم نیکیوں کا بہت ہی زیادہ بڑھا دیں گے. سنا ہوگا بعض نیکیوں کا ثواب اللہ بڑھانے لگتا ہے کتنا 700. آگے جو بات چل رہی تھی وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا, اور ہم کیا کریں گے ان کو مرتے دم تک صراط مستقیم پر ہم ان کو قائم رکھیں گے. ہمیشہ نیک اعمال کے دروازے ان کے لیے کھولتے رہیں گے. پتہ چل گیا بہت بڑی شرط ہے اللہ اس کے رسول کا حکم ہے کتنا بھی مشکل ہو عمل کرنے سے انکار نہ کرو. آمنا و صدقنا اگر ہم کہیں گے قبول کریں گے عمل کرنے کے لیے تیار رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں 4 نعمتیں اعلیٰ درجے کے عطا کرتا ہے. نمبر 1 ہمارے لیے بھلائی کا دروازہ کھول دے گا. نمبر 2
اللہ رب العالمین ہمیں استقامت عطا کرے گا. نمبر 3 اللہ ہمیں اجر عظیم دیں گے. اور نمبر 4 ہمیشہ مرتے دم تک ہمیں صراط مستقیم پر قائم. دوسری آیت اسی سورۃ النساء بالکل آخر میں آیت نمبر ہے 155. صراط مستقیم پر کس کو بات کس کے لیے؟ جتنا انسان پرانا ہوگا اتنا ہی زیادہ نیکیاں کا دروازہ اس پر کھلتا جائے، اتنا ہی زیادہ نیک اعمال کرتا جائے، نیکیاں اکٹھا ہی کرتا جائے گا. جو اللہ نے اس کو ہدایت ہے میرے کی صراط مستقیم. سورۃ النساء کی آیت نمبر 175 آخری آیات میں سے رب العالمین نے فرمایا یہاں اللہ تعالیٰ نے دو شرط. نمبر 1 جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، ایمان تو لا چکے ہیں، یعنی توحید، اپنے توحید پر اور ایمان پر وہ استقامت اختیار کریں گے اور ایمان کو مضبوط کرنے والے اعمال برابر وہ کرتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ جو ہمیشہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں گے، ایمان پر قائم رہیں گے اور ایمان کی حفاظت کرتے رہیں گے. نمبر 2 وَاعْتَصَمُوا بِهِ اور اللہ کو مضبوطی سے ہو گئی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ جو اللہ نے توحید ان کو دیا ہے، جو ایمان دیا ہے، اس توحید کی حفاظت کریں گے، اپنے ایمان میں توحید میں شرک اور کفر کی ملاوٹ نہیں آنی، خالص رکھیں اپنے ایمان کی حفاظت. اللہ کو خوب مضبوطی سے پکڑ لیں گے. اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب دکھ میں، درد میں، ہر خوشی میں، غمی میں، ہر موقع پر کس کی طرف رجوع کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. ہمیشہ خوشی ہے جب بھی اللہ کا فضل و کرم، اور پریشانی ہے جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر توکل، اسی سے امید، اسی کا خوف، اسی سے مانگنا، اسی کی طرف رجوع کرنا اور اسی پر بھروسہ کر لینا، یہ ہے وَاعْتَصَمُوا بِهِ. اس کا مطلب جو اللہ سے خوب جڑے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو جوڑ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور صراط مستقیم پر قائم رکھے گا. اور بعض اہل علم نے کہا وَاعْتَصَمُوا بِهِ کا مطلب یہ، جو لوگ ایمان لانے کے بعد اس قرآن کو مضبوطی سے تھام رکھیں گے، جیسے کہ قرآن پاک نے فرمایا وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اپنے آپ کتاب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو خوب مضبوطی سے تھام لو. انسان جب قرآن کو مضبوطی سے تھام لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے جان مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے دین اور ایمان کی حفاظت کریں گے. دو چیزیں ہو گئی، ایمان باللہ اور اعتصام بالتوکل اللہ یا اعتصام بالکتاب. قرآن کو خوب مضبوطی سے تھام لینا. تھام لینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر بھی کتاب اللہ کو حبل اللہ قرار دیا. حدیث کے اندر آتا ہے ابو شریح ہانی بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بڑا سا مجمع تھا، اچھے خاصے مجمع میں نبی علیہ السلام نکلے، ہمارے پاس آئے، سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو
ابشرو ابشرو ابشرو، تمہیں خوشخبری سنائی جا رہی ہے، یعنی ابھی ابھی کوئی نئی وحی آئی ہوئی ہے. ابشرو ابشرو ابشرو، لوگو تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں خوشخبری ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک رسی آسمان سے لٹکایا ہے. اللہ تعالیٰ کی رسی کا ایک کنارہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں دیا ہے. اللہ کے ہاتھ میں جو کنارہ ہے وہ تو کبھی چھوٹنے والا نہیں ہے. اب تمہارے ہاتھوں میں جو کنارہ ہے اس کی فکر کرو، اسی کے چھوٹنے کا خطرہ ہے. اگر تم نے سن لو، اگر تم نے اس کی حفاظت کیا جو تمہارے ہاتھ میں ہے، تو یہی اسی رسی کو پکڑ لینے کے بعد تم اللہ تک، جنت تک پہنچ جاؤ گے. سن لو، وہ اللہ کی رسی جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لٹکایا ہے زمین پر، جس کا ایک کنارہ اپنے ہاتھ میں رکھا اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں دیا، الا وہ کتاب اللہ ہے. کتاب اللہ کو حبل اللہ، اللہ کی رسی قرار دیا گیا ہے. اور اسی چیز کو نبی علیہ السلام نے مزید وضاحت کیا، جیسے کہ موطا امام مالک اور مستدرک حاکم وغیرہ کی روایت ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اعلان کر دیا تھا صراط مستقیم پر کون قائم رہے گا. یہ شرط یہاں موجود ہے. کس کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر قائم رکھے گا؟ جس کے اندر یہ شرطیں ہو. کیا شرطیں ہیں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ رکھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگو میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، اب پتہ نہیں ہماری تمہاری ملاقات کب تک رہے. ہم چلے بھی جائیں گے تو دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے، لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور ایک روایت میں کہ وَلَن تُهْلَكُوا، ہلاک بھی نہیں کیے جاؤ گے، نہ تو گمراہ ہوگے اور نہ تو ہلاک ہوگے. اللہ اکبر. کیوں؟ قرآن پاک نے اس کو عروۃ الوثقیٰ کہا ہے. ایمان لانے کے بعد کتاب و سنت کو جس نے مضبوطی سے پکڑا، فَمَنِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ عروۃ الوثقیٰ ہے، ایک مضبوط کڑا ہے جس کو تم نے پکڑ رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جس نے اس عروۃ الوثقیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، لن انفصام لہا، کبھی وہ صراط مستقیم سے الگ ہونے والا نہیں ہے. تو دوستو، رب العالمین نے یہاں دو شرطیں بیان کی. نمبر 1 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، نمبر 2 وَاعْتَصَمُوا بِهِ. ٹھیک ہے نا، دونوں شرطیں آ گئی. اب اللہ کیا دے گا آپ کو؟ فَأَمَّا شرط کی، اگر جس نے ایسا کیا، شرط کے لیے کیا کیا؟ ایمان باللہ اور اعتصام بالکتاب اللہ. آمنوا باللہ واعتصموا بہ، جس نے ان دونوں پر عمل کیا، اب اللہ کیا دیں گے؟ نمبر 1 فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ اپنے فضل و کرم سے رحمتوں والی جنت میں اس کو داخل کر دیں گے. ملا. لیکن اگر صراط مستقیم ہاں سے چلا جائے تب جہنم میں جائے گا. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، نمبر 1 اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مہربانیوں سے، اپنے رحم و کرم سے اپنی رحمتوں والی جنت میں داخل کرے گا. نمبر 2 وَفَضْلٍ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں. دو چیزیں مل گئی. اور تیسری چیز وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم پر قائم رکھ لیں گے. تو پتہ چل گیا ہم جو اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں، اس صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے جو شرطیں بیان کی گئی ہیں،
وہ شرطیں ہم پوری کریں گے جو سورۃ النساء کے ان آیات میں ہیں تو یقیناً مرتے دم تک اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے گا۔ آج دنیا کے اندر دیکھتے کتنے لوگ ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ایمان تو ہے لیکن اعتصام واعتصموا پر عمل نہیں ہے، تو ذرا دیکھ لو ہر قسم کے شرک و بدعات میں مبتلا ہے انسان۔ اتنے کو مانگنے کے باوجود بھی صراط مستقیم پر قائم نہ رہ گیا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قائم رکھے۔ یہ صراط مستقیم، ہم صراط مستقیم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو صراط مستقیم مانگنے کے ساتھ ساتھ سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ صراط مستقیم کون ہے؟ کوئی پوچھے بھائی آپ سے پہلے بھی کوئی صراط مستقیم والا تھا کہ کوئی نئی راہ نکلی ہوئی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں، صراط بندہ مانگتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم عطا کر جس صراط مستقیم پر چلنے کی بنا پر آپ نے اپنے بندوں پر انعام کیا تھا۔ پتہ چلا کہ اس امت سے پہلے بھی صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ تھے۔ اب وہ کون تھے؟ ہم کن کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، اللہ صراط مستقیم نصیب فرما، وہ صراط مستقیم جس پر چلنے والوں پر تیرا بڑا انعام رہا۔ وہ کون سے لوگ تھے؟ اللہ رب العالمین ان لوگوں کا تذکرہ سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں، کیا کہیں گے 69 میں کیا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ اکبر، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ پتہ چلا صراط مستقیم پر کون چلتے رہے؟ ہمیشہ 4 قسم کی ہستیاں تھیں جو صراط مستقیم، اور وہی 4 قسم کی ہستیاں جس راستے پر چلے تھے وہی صراط مستقیم ہے، اسی پر ہم چلنے کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے۔ وہ کون ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیا اللہ تعالیٰ اس کو کن کے ساتھ رکھیں گے؟ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اپنے ان بندوں کے ساتھ رکھیں گے جنت میں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب وہ کون ہیں؟ نمبر 1 من النبیین، نمبر 2 والصدیقین، نمبر 3 والشہداء، نمبر 4 والصالحین۔ 4 قسم کے لوگ۔ نمبر 1 من النبیین، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ اللہ اکبر، انبیاء سے جس راستے پر انبیاء چلتے رہے اس سے بہتر راستہ کائنات میں کس کا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے قرآن پاک نے حکم دیا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، اے قرآن ماننے والے انہی کی اقتدا کرو۔ کن کی؟ انبیاء کی۔ انبیاء کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اقتدِ، انہی کی اقتدا کرو۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، ان کی اسی ہدایت کی آپ بھی پیروی کرے جس ہدایت پر یہ لوگ چلا کرتے تھے، انبیاء کے نقش قدم پر چلنا۔ نمبر 2 والصدیقین، انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام و مرتبہ کس کا؟ صدیقین کا۔ صدیقین کے راستے پر چلو۔ ہم سے پہلے بہت سارے صدیقین بھی گزرے ہوئے ہیں، اور انہی میں سے ایک گروہ وہ ہے جس کا تذکرہ سورہ صف کے اندر اللہ نے کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ
پتا چلا یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ارے اس امت کے لوگوں، مسلم مومنوں، تم ویسے ہی اللہ اس کے رسول کے دین کے مددگار بن جاؤ جیسے عیسیٰ حواری اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار بن گئے تھے۔ پتا چلا ہم سے پہلے بھی ایسے نیک لوگ گزرے ہیں صراط مستقیم پر چلنے والے، اور انہی سے ہمیں محبت کرنی ہے، انہی کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے۔ یہ راستہ بابا آدم کے زمانے سے لے کر کے آج تک نہ بدلا ہے، نہ قیامت تک صراط مستقیم بدل سکتا ہے کوئی۔ راستے اپنے اپنے بدلتے جائیں، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ جتنے راستے اختیار کرو گے چلو، لیکن سب جہنم میں جائیں گے۔ ایک ہی راستہ کس کا ہے؟ صراط مستقیم کا، جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حواریوں نے کہا انہی حواریوں کی طرح ہمیں بھی بننے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ صدیقین ہو گئے، انبیاء ہو گئے۔ نمبر 3 اللہ اکبر، صدیقین کا اونچا مقام۔ نمبر 3 والشہداء، کون؟ شہداء۔ شہداء کون ہیں؟ جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے راہ میں دشمنوں کے ہاتھوں جو قتل کیے گئے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ شہید۔ ان کے اخلاص، ان کی قربانیوں کو ذرا دیکھو کہ اس دین کی خاطر اپنے جان کی بھی پرواہ نہ کی، توحید کے خاطر، اس صراط مستقیم کے خاطر ذرہ برابر کسی چیز کی پرواہ نہ کی۔ نمبر 4 والصالحین، والصالحین نیک لوگ، صالحین۔ صالحین کا بھی طریقہ ایک ہی تھا، انبیاء کا جو طریقہ تھا، صدیقین کا وہی تھا، شہداء کا بھی وہی تھا۔ والصالحین، اور کیا تھا؟ صالحین۔ اور سب کا طریقہ کیا تھا؟ اس آیت کے شروع بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ نبیوں کا طریقہ، صدیقین کا، شہداء کا، اور کس کا؟ صالحین کا۔ سب کا طریقہ صراط مستقیم تھا۔ اور صراط مستقیم کون؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت الہی اور اطاعت رسول، یہی دونوں چیزیں تھی جو جس پر سب چلتے رہے۔ انبیاء بھی اسی پر چلے، شہداء بھی اسی پر چلے، صدیقین بھی اسی پر چلے، اور صالحین اور اولیاء بھی اسی پر چلتے رہے۔ آگے اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اے لوگو، یہی ہیں جو سب سے اچھے ساتھی ہیں، ان سے اچھا ساتھی کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وہ طبقہ ہے انبیاء کا، شہداء کا، صدیقین کا، صالحین کا، کہ بڑے بڑے انبیاء اور ہمیشہ نیک لوگ دعا کرتے رہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ خاتمہ بالخیر کرنا اور صالحین میں ہم کو بھی شامل کر دینا۔ یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، صراط مستقیم پر چلنے والے۔ حضرت سلیمان یہی دعا مانگ رہے ہیں، حضرت داؤد یہی دعا مانگ رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام یہی دعا مانگ رہے ہیں، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات کے وقت یہی دعا مانگ رہے تھے اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ اعلیٰ درجے کے جو تیرے بندے گزرے ہیں انہی کی صحبت میں، انہی کے ساتھ ہم کو بھی داخل کر دینا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کے صالحین ہیں کہ جب بھی دنیا میں کوئی نیک انسان صحیح العقیدہ، توحید سنت پر چلنے والا، صراط مستقیم پر چلنے والا جب بھی کوئی مرتا ہے تو اس کو بھی انہی لوگوں میں شامل کر دیا جاتا ہے۔
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کا شمار انہی لوگوں میں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں موت کے وقت ملک الموت آتے ہیں، صالحین نیک لوگ، اچھا دیندار، متقی پرہیزگار، شریعت کا پابند بندہ جب مرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ یہ کون ہے نفس مطمئنہ؟ وہی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ۔ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم سنا اس پر مطمئن ہو کے بیٹھے، بس رب کا ہے کوئی بات نہیں، اب چوچنا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تثبیتا۔ سورۃ النساء میں جو شرطیں بیان کی گئی وہ یہی ہے، وہی نفس مطمئنہ ہے۔ کہا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئنہ نفس، نفس مطمئنہ پاکیزہ روح۔ اور بعض روایتوں میں حدیث میں ہے نفس مطمئنہ کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، شرک سے پاک، کفر سے پاک، باپ دادا کے رسم و رواج سے پاک، بدعات سے پاک، حرام کاریوں گناہوں سے پاک۔ یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ اب دنیا میں جو تمہارا ٹائم تھا وہ ٹائم ختم ہو گیا، جو کچھ کرنا تھا تم نے کر لیا، اب ایک منٹ بھی تمہیں دنیا میں رہنے کی اجازت۔ ارجعی الی ربک، جہاں سے تم آئی تھی رب کے پاس، پھر اپنے رب کے پاس۔ اب نہ تم باپ کے ہو، نہ بیٹے کے ہو، نہ ماں کے ہو، نہ بھائی بہن کے، بس ختم۔ جب تک جسم میں جان تھی سب تھا، اب تم قبر کے حوالے، اور تمہاری روح اللہ کی طرف سے آئی تھی، پھر واپس جاؤ۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کے پاس پلٹ کر کے جاؤ، رب تم سے راضی، اور تم کو اتنا دے دے گا کہ تم بھی اللہ سے راضی ہو جائے۔ دعا مانگتے ہیں نا، یہی وہ دعا ہے جو اللہ رسول سکھلاتے تھے، سننے صحیح کے مطابق بڑی پابندی سے پڑھتے۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا وآتنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارض عنا وارضنا۔ کیا دعا ہے؟ یاد کر لو۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارض عنا وارضنا۔ 5 چیزیں اللہ کے رسول مانگا کرتے تھے۔ نمبر 1، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہ جتنا دیا ہے اور دیتے رہنا، بلکہ گھٹانا۔ اللہ اکبر۔ جتنا مال دیا ہے اور دینا، جتنی زندگی دی ہے اور دینا، جتنا نیک عمل کی توفیق دی ہے اور بڑھا دے، جتنا علم دیا اور اضافہ کر دے۔ ولا تنقصنا، اللہ گھٹانا، اللہ گھٹانا نہیں۔ وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا، اللہ اور عزت دینا، کبھی ذلیل نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا، اللہ ہمیشہ ہم کو دیتے رہنا، کبھی محروم نہیں کرنا۔ وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، اللہ ہمیشہ ہم کو غالب کرنا، کبھی مغلوب نہیں کرنا۔ اور 5ویں چیز وَارْضَ عَنَّا وَأَرْضِنَا، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں بھی راضی کر دیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھا کتنی پیاری دعا۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارض عنا، اللہ آپ ہم سے خوش ہو جائیں، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ وارضنا، اور اللہ تعالی ہم کو بھی اطلاع دینا کہ میں بھی خوش ہو جاؤں۔ دیکھا آپ نے، یہی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آگے فادخلی فی، میرے نیک بندے صراط مستقیم پر چلنے والے، ان کی جہاں روح ہے تم بھی وہیں جا کر کے داخل ہو جاؤ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور اگر اس کے برعکس ہے یوم یتذکر الانسان وانی لہ الذکریٰ، اب سوچتا ہے میں کیا زندگی تو گزر گئی، اب کیا ہم لے کر کے جا رہے ہیں، اب بڑا پریشان، بڑا پریشان۔ کیوں؟ نہ بیوی جانے کے لیے ساتھ، نہ بچے ساتھ، نہ دوست احباب، نہ حکومت، نہ بادشاہت، نہ مال و دولت، نہ دکان کارخانہ، صرف کفن لے کر کے جا رہا ہے۔ یوم یتذکر الانسان، بدعمل اب پریشان ہو رہا ہے، اب آخرت کو یاد کرتا ہے، اب اسے عبرت حاصل ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ رب نے کیا وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب وہ ہوش میں آنے والا ٹائم تو بالکل ختم ہو گیا، اب سوچنے سمجھنے سے کچھ کام بننے والا نہیں۔ تو میرے بھائی الصراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور